ایک سعودی آدمی نے فلپائن عورت سے شادی کی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس عورت سے اسے بچے بھی تھے۔ جب اس کو بیماری لاحق ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد اس نے وصیت کے لیے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور سب سے بڑے بیٹے کو اپنی دوسری فلپائنی عورت سے شادی کا بتا دیا۔ اس نے اس کو بتایا کہ اس نے چھپ کر ایک فلپائنی عورت سے شادی کی تھی۔ اس نے اس کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد ان کا بھی خیال رکھنا، وراثت میں ان کو بھی ان کا حصہ دینا۔ جہاں وہ رہتی تھی اس نے اس کا مکمل پتہ بھی بتا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ باپ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور سارا معاملہ اس کو بتایا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ رکوا دیا اور کہا کہ فلپائنی عورت کو بھی پیش کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے اپنے باپ کے حکم کے مطابق جہاں اس کا ایڈریس بتایا تھا وہ بڑی مشکل سے وہاں جا کر پہنچا۔ مشکل اور تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے اپنے شوہر کے بیٹے کو دیکھا تو اسے پہچان گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میں ہی ہوں، اور مجھ تک یہ بھی خبر پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیٹے نے بھی اس کو ساری تفصیل بتا دی اور اس کو سعودیہ کے سفر کے لیے قائل کیا۔ بیٹا اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ اس قاضی کے پاس پہنچا اور اس کے حصے میں 8 لاکھ ریال آئے۔ قاضی نے یہ بھی ان کو حکم دیا کہ عمرے کی ادائیگی کے بعد ان کو واپس فلپائن روانہ کیا جائے۔ واقعے کے تقریباً 4 سال کے بعد جب بڑا بیٹا فلپائن اپنی دوسری ماں کا پتہ کرنے کے لیے گیا، اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے گیا، تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت زیادہ تعجب ہوا۔ وہ اس سے پوچھنے لگا کہ ماں جی، وراثت میں اتنی ساری رقم ملنے کے باوجود آپ پھر بھی ایک خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ایک جگہ پر لے گئی جہاں بہت بڑا ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ قرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی تھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، سر اٹھا کر ایک دفعہ اس پر لگے بورڈ کو دیکھنا۔ جب بیٹے نے بورڈ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس بورڈ پر اس کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو کہا کہ جو مجھے میری وراثت میں سے پیسے ملے تھے ان پیسوں کو میں نے اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ اس ادارے سے ان کو ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی اس کی سچی محبت، ورنہ وہ چاہتی تو ان پیسوں سے کوئی عالی شان گھر بنا سکتی تھی، لیکن انہوں نے سوچا کہ محبت کے آگے عالی شان گھر کی کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے۔ انہوں نے سوچا یہ ادارہ ان کے اور ان کے شوہر کے لیے آخرت کے دن باعث نجات بن جائے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اس نے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا اور تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور اپنے والد سے منسوب اس ادارے کے لیے 5 ملین ریال چندہ جمع کیا، اس ادارے کے لیے جس کو ان کی دوسری ماں نے اپنے شوہر سے بے لوث محبت کی بنا پر قائم کیا تھا۔ رئیس باپ کی اولادیں وراثت کے حصول کے لیے اپنے ماں باپ کے مرنے کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ وہ سچی محبت کرتے ہیں، جو سچی محبت کرتے ہیں وہ اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح کس اچھے کام سے وہ اپنے والدین کو ثواب بھیج سکیں۔ دوستو، اگر آپ کے والدین بھی بڑے ہیں یا وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو ان کی آخرت سنوارنے کے لیے اور ان سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، ان کے لیے کوئی ایسا کام کر دیں تاکہ اس کا ثواب ان کو آخرت تک پہنچتا رہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔